الراضی اسلامک اسکول جماعت پنجم مضمون اردو ادب کلپ نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو الراضی اسلامک اسکول کی آن لائن ٹیچنگ سسٹم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اپنی اردو کی درسی کتاب علم و ادب سے سبق ٹیسٹ 2 کا سبق نمبر 6 صفحہ نمبر 17 سبق وقت کی اہمیت پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں اس کی ریڈنگ کروں گی، آپ غور سے سنیں۔ فاطمہ 5ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ وہ اپنی جماعت کی ذہین بچیوں میں سے ایک تھی، مگر اس کی ایک بری عادت تھی کہ وہ اپنا کوئی کام بھی وقت پر نہیں کرتی تھی۔ اس کی امی اسے ہمیشہ سمجھاتی کہ بیٹا، جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ زندگی کی دوڑ میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی کامیابی کا راز بھی وقت کی پابندی میں پوشیدہ ہے۔ وقت کی قدر کیا کرو بیٹا، کیونکہ گزرا ہوا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ مگر فاطمہ اپنی امی کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ اس نے کبھی ان باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ ایک مرتبہ فاطمہ کے اسکول میں ان کی میڈم نے 5ویں جماعت کی تمام بچیوں کے درمیان دستکاری کا مقابلہ رکھا، جس میں تمام بچیوں کو سوتی کپڑے کا کڑھا ہوا رومال لانے کی ہدایت کی۔ اس کے علاوہ میڈم نے اعلان کیا کہ جس کا رومال سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا اس بچے کو ایک خاص انعام دیا جائے گا۔ تمام بچیاں اس مقابلے کے لیے بہت پرجوش تھیں، کیونکہ انہوں نے چند دن پہلے اپنی دستکاری کی استادی سے رنگین پھول بنانے سیکھے تھے۔ فاطمہ خوشی خوشی اسکول سے گھر آئی، امی کو مقابلے کے بارے میں بتایا اور کہا، امی، تمام بچوں کو میرے ہاتھ کے بنے ہوئے مختلف دھاگوں کے رنگین پھول بہت پسند ہیں، اور مس نے بھی میری تعریف کی تھی۔ میں بہت خوبصورت پھول بناؤں گی، یہ مقابلہ بھی میں ہی جیتوں گی، اور وہ خاص انعام بھی میرا ہی ہوگا، کیونکہ کسی کے بھی ہاتھ میں میرے ہاتھوں جیسی صفائی نہیں ہے۔ فاطمہ کی امی یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور کہا، تو پھر ٹھیک ہے، شام کو ہم بازار چلتے ہیں اور تمہیں رومال کی تیاری کے لیے جو سامان چاہیے وہ لے لینا۔ امی کی بات سن کر فاطمہ نے کہا، امی، ابھی تو پورا ہفتہ ہے، میں آرام سے بنا لوں گی۔ فاطمہ کی بات سن کر امی نے کہا، بیٹا، اب اسے بنانا شروع کرو تاکہ مقابلے سے پہلے اچھا اور صاف ستھرا رومال تیار ہو جائے۔ ابھی وقت ہے، اسے ضائع نہ کرو، بلکہ آرام سے صفائی کے ساتھ آہستہ آہستہ بناتی رہو۔ فاطمہ نے امی کی بات سن کر کہا، امی، ابھی تو بہت وقت ہے، میں بعد میں کروں گی، اور وہ دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور مقابلے میں صرف ایک دن باقی رہ گیا۔ فاطمہ نے اب تک کوئی کام شروع بھی نہیں کیا تھا۔ اب تو وہ بہت پریشان ہوئی کہ اب کیا ہوگا۔ اس کو پریشان دیکھ کر امی نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو فاطمہ نے روتے ہوئے بتایا کہ دستکاری کے مقابلے میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے اور میں نے ابھی تک رومال بنانا شروع بھی نہیں کیا۔ میں جو آپ کے ساتھ بازار سے سامان لائی تھی وہ ایسے ہی رکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر امی نے فاطمہ کو بہت ڈانٹا۔ فاطمہ نے روتے ہوئے کہا، امی، مجھے یہ مقابلہ لازمی جیتنا ہے اور میڈم کو کوئی خاص انعام بھی حاصل کرنا ہے۔ امی نے فاطمہ کو سمجھایا کہ بیٹا، تمہیں اپنا کام وقت پر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جو لوگ اپنا کام وقت پر نہیں کرتے انہیں زندگی میں اسی طرح پریشانی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امی نے رومال کی تیاری میں اس کی مدد تو کی، مگر وقت کی کمی کی وجہ سے وہ صفائی کے ساتھ رنگین پھول بوٹے رومال پر نہیں کاٹ سکی۔ اگلے روز اسکول میں وہ ہر بچی ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت رومال بنا کر لائی۔ تمام بچیوں کے رومالوں پر نہایت صفائی اور نفاست کے ساتھ خوبصورت پھول کڑھے ہوئے تھے۔ کسی بچی کے رومال پر گلاب کا پھول کڑھا تھا تو کسی بچے کے رومال پر سورج مکھی کا۔ فاطمہ نے سب بچوں کے رومال دیکھنے کے بعد اپنے رومال پر نظر ڈالی تو شرمندگی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روتے ہوئے سوچ رہی تھی، مجھے اندازہ ہو گیا ہے وقت کی قدر و قیمت زندگی میں کس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ آج مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت بھی ان کی قدر نہیں کرتا۔ مقابلے کا اعلان ہوا اور اس کی ہم جماعت آسیہ کو وہ خاص انعام مل گیا جسے دینے کا میڈم نے وعدہ کیا تھا۔ وہ خاص انعام دیکھنے کے لیے سب لڑکیاں آسیہ کے گرد جمع ہو گئیں۔ فاطمہ نے اپنے دل میں عہد کیا کہ آئندہ اپنا ہر کام وقت پر کروں گی تاکہ مجھے دوبارہ شرمندگی اور ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی ان بچیوں میں شامل ہو گئی جو کہ انعام میں دی گئی۔ اس کتاب کو بہت شوق سے دیکھ رہی تھی۔ کتاب کا عنوان تھا، کامیابی کا راز ہے وقت۔
اب میں آپ کو اس چیپٹر کے نئے الفاظ بتاتی ہوں۔ یہ نئے الفاظ املا کے الفاظ ہیں جو آپ گھر میں لکھنے کی پریکٹس کریں گے۔ نئے الفاظ یہ ہے: ذہین، قدر، پوشیدہ، دیان، صوتی، کڑھا، ہدایت، دستکاری، پرجوش، رنگین، برباد، ندامت، نفاست، قیمت، ہم جواد۔ یہ اس چیپٹر کے نئے الفاظ ہیں۔ اب میں آپ کو اس چیپٹر کے الفاظ معنی بتاتی ہوں۔ الفاظ معنی ہیں: لوٹ کر، پلٹ کر، دستکار، وہ شخص جس کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہو، کڑھائی، سوئی سے کیا ہوا کام، ندامت، شرمندگی، نفاست، صفائی، پاکیزگی۔ ہم نے اس چیپٹر سے کیا سیکھا؟ ہم نے اس چیپٹر سے سیکھا ہر کام وقت پر کرنا چاہیے کیونکہ گزرا ہوا وقت لوٹ کے نہیں آتا۔ کامیاب لوگوں کی کامیابی کا راز وقت کی پابندی ہے۔ اس سبق سے آپ نے وقت کی اہمیت کے بارے میں سیکھا کہ وقت کی اہمیت ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، جو عمر کے ہر حصے میں ہمارے کام آتی ہے۔ جیسا کہ اگر آپ اپنا کام ساتھ ساتھ یاد نہ کریں تو امتحان سر پر آتے ہی آپ پریشان ہو جائیں گے، صحیح تیاری نہیں ہو پائے گی اور آپ کا رزلٹ خراب ہوگا، جس سے آپ کو اپنے ہم جماعت کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وقت کی پابندی کریں۔ اسلام بھی ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتا ہے۔ آپ روزانہ کے معمولات دیکھیں کہ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے۔ اپنے وہ وقت پر نکلنا اور وقت پر غروب ہونا، ان سب چیزوں سے ہمیں وقت کی پابندی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آئے گا اور آپ لوگ بھی وقت کی پابندی کا خیال رکھیں گے، وقت پر اپنا ہوم ورک سبمٹ کرائیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔